بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بحث جاری تھی اسم، فعل اور حرف پہ۔ تو فعل سے پہلے ایک بات جاننا ضروری ہے کہ فعل وہ کلمہ ہے جو کسی ذات پر دلالت کرے۔ ایک بات جیسے اکل، شرب وغیرہ وغیرہ، ضرب، یہ ایک فعل کے اوپر دلالت کرتے ہیں، مارنے پہ، کھانے پہ وغیرہ وغیرہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے۔ زمانے کو کتنے ہیں؟ تین۔ زمانے کو کتنے ہیں؟ تین۔ ایک کو کہتے ہیں ماضی، ایک کو کہتے ہیں حال، اور ایک کو کہتے ہیں استقبال۔ ٹھیک ہے، ماضی، حال، استقبال۔ اب ماضی کس کو کہتے ہیں؟ ماضی اس زمانے کو کہتے ہیں جو گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرے۔ عربی میں کیسے پہچانیں گے؟ اس کے لیے عربی میں ان کی اپنی اپنی صیغے ہیں۔ فار ایگزامپل ضربا، ضربا، ضربو، ضربا، فعلا، یہ جو اوزان ہے یہ فعل ماضی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب پہلے ماضی کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ تو پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ماضی کی کل 6 قسمیں ہیں۔ ماضی کی کل 6 قسمیں۔ ایک کو کہتے ہیں ماضی مطلق، ماضی مطلق۔ ایک کو کہتے ہیں ماضی قریب، ایک کو کہتے ہیں ماضی بعید، ایک کو ماضی استمراری، ایک کو کہتے ہیں ماضی احتمالی، ایک کو کہتے ہیں ماضی تمنائی۔ ماضی مطلق، مطلق کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کوئی قید نہ ہو، جیسے ضربا، اس نے مارا، اب اس میں کوئی قید نہیں۔ ماضی مطلق کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ ضربا، فعل، نصر، سمع، فتح۔ ماضی قریب کو کیسے پہچانیں گے؟ عربی میں قد کو جب فعل ماضی کی شروع میں لائے تو یہ ماضی قریب بن جاتا ہے، جسے قد ضربا، قد نصر، قد فعل۔ اردو میں کیسے پہچانیں گے؟ قد ضربا، اس نے مارا ہے، اس نے مارا ہے، اس نے کایا ہے۔ سمجھ رہے؟ تو یہ مطلق قریب۔ بعید ایک کام ہوا ہو لیکن وہ دور والے زمانے میں، جیسے فار ایگزامپل میں نے اولا پڑھا تھا، درجہ اولا پڑھا تھا۔ اب درجہ اولا میں نے پڑھا تھا 2002 میں، اب 2022 یعنی 20 سال پہلے میں نے اولا پڑھا تھا۔ بھائی عربی میں کیسے پہچانیں گے؟ کانا کو جب پہلے ماضی کے اوپر داخل کرے، کانا ضربا۔ اسی طرح ماضی استمراری کو عربی میں کیسے پہچانیں گے؟ کانا کو جب فعل مضارع کے اوپر داخل کرے تو یہ ماضی استمراری۔ لیکن استمرار کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایک کام پہلے والے زمانے میں ہوا ہے لیکن اس کام میں کیا ہے؟ وہ بار بار تھا۔ جیسے میں مدرسے جاتا تھا، میں اسکول جاتا تھا، میں کالج جاتا تھا۔ تو یہ اب جو اسکول یا مدرسہ وہ ایک دفعہ دو دفعہ نہیں تھا، بلکہ اس میں تکرار، استمرار تھا، ہمیشہ کے لیے استمرار تھا۔ تو کان یضرب، وہ ایک مرد مارتا تھا۔ ضربا، اس نے مارا۔ قریب قد ضربا، اس نے مارا ہے۔ بعید کان ضربا، اس نے مارا تھا۔ استمراری وہ مارتا تھا۔ احتمالی پہلے والے زمانے میں بات ہو لیکن اس میں احتمال ہو۔ اب اس کے لیے عربی میں لعل کو پہلے ماضی کے اوپر داخل کریں گے۔ لعل ضربا، شاید کہ اس نے مارا، شاید کہ اس نے، اب مارنے میں احتمال۔ تمنائی پچھلے والے زمانے میں کوئی کسی کام کے نہ ہونے یا ہونے کے اوپر کیا ہو؟ آرزو۔ جیسے کاش کہ میں حافظ ہوتا، قد کنت حافظ تو، یا اب اس کا کیا ہے؟ کانا ضربا، کاش کہ وہ مارتا، کاش کہ وہ ایک مرد مارتا۔ تو یہ ماضی کی کل 6 قسمیں۔ تو اگر ہم فعل کو پہچانیں تو اس میں فعل ماضی کیا ہوگی؟ فعل ماضی۔ اب فعل کی پہلے 4 قسمیں ہیں۔
ایک کو کہتے ہیں ماضی، ماضی مضارع امر نہیں. پھر ہر ماضی کی 6 قسمیں ہو گئی، ماضی کی 6 قسمیں ہو گئی. ٹھیک ہے. اب دوسرے نمبر پہ ہے مضارع. مضارع کس کو کہتے ہیں؟ مضارع کہتے ہیں، مضارع اس فعل کو کہتے ہیں، فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جو حال یا استقبال کے اوپر دلالت کرے. حال یا استقبال یعنی یا موجودہ یا آئندہ زمانے کے اوپر دلالت کرے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مضارع. مضارع مطلق یا صرف مضارع. اب مسئلہ یہ ہے، اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حال کے لیے استعمال ہوا ہے یا مستقبل کے لیے، تو یہ ما قبل اور ما بعد یعنی پہلے والے اور آگے والے عبارت سے پتہ چلے گا. ما قبل اور ما بعد سے پتہ چلے گا کہ یہاں پر فعل مضارع حال کے لیے استعمال ہوا ہے یا مستقبل کے لیے استعمال ہوا ہے. اب فعل مضارع کے خود کئی قسمیں ہیں. پہلے مضارع کی، اگر پہلے مضارع کے اوپر جب لن داخل ہو جائے کیا، تو اس کو کہتے ہیں نفی تاکید بلن، یعنی اب یہ صرف اور صرف مستقبل کے لیے معنی استعمال ہوگا. جیسے لن یضرب، ہرگز وہ نہیں مارے گا. اب اس میں حال کا ترجمہ مراد نہیں ہوگا. لن یضرب، ہرگز وہ نہیں مارے گا. اسی طرح پہلے ماضی میں ایک بات ذہن میں آ گئی کہ ماضی معروف مجہول، منفی معروف منفی مجہول. معروف کس کو کہتے ہیں؟ جس کا فاعل موجود. مجہول اس کو کہتے ہیں جس کا فاعل معلوم نہ ہو. جیسے ضرب زید، زید نے مارا. ضرب زید، زید مارا گیا. اب اس میں یہ معلوم نہیں ہے کہ مارنے والا کون ہے. زید تو مارا گیا لیکن مارنے والا کون ہے؟ ضرب زید، ضرب زید، زید مارا گیا. ضرب زید، زید نے مارا. منفی ما ضرب، ما ضرب. یہ اسی طرح پہلے مضارع پہ بھی نہیں اور نفی اور نہیں. اسی طرح ماضی میں بھی منفی استعمال ہوگا. اب لن پہلے مضارع پر جب داخل ہو جائے تو مستقبل کی نفی. اسی طرح لم جب پہلے مضارع پر داخل ہو جائے تو یہ نفی جہت بلم ہو جائے گا. اب یہ نہ حال کے لیے استقبال ہوگا نہ یہ استقبال کے لیے استعمال ہوگا، بلکہ یہ فعل ماضی کی معنی پر دلالت کرے گا. جیسے لم یضرب، لم یضرب کا معنی کیا ہے؟ اس نے نہیں مارا، اس نے نہیں مارا. تو یہ لم جب پہلے مضارع پر داخل ہو جائے تو اب اس میں پہلے مضارع میں تعمیم، اب اس میں تخصیص، جتنے بھی کوئی ادات آئیں گے اتنے ہی تعریف جامع، مطلب یہ ہے کہ خاص ہوگا. تو لم جب داخل ہو جائے صرف مستقبل کی نفی کے لیے، لم جب داخل ہو جائے ماضی منفی کی ترجمے میں. اسی طرح نون تاکید ثقیلہ، نون تاکید ثقیلہ یعنی ثقیلہ کا معنی یہ ہے کہ جب لن کو فعل مضارع کے اوپر داخل کریں. اسی طرح کہ اس کے اپنے قواعد، لیضربن، ضرور بالضرور وہ مرد مارے گا، ضرور بالضرور وہ مرد مارے گا، لیضربن. ٹھیک ہے. اسی طرح نون خفیفہ، نون خفیفہ کا ترجمہ لیضربن، ضرور وہ مرنا مارے گا. تو یہ اس میں ثقیلہ میں ضرور بالضرور اور خفیفہ میں ضرور وہ ایک بار مارے گا. تو یہ ترجمے یہ استقبال میں ہو گیا. اسی طرح پھر امر میں کسی کام کے حکم علی سبیل الاصلاح، جیسے کوئی کسی کو اضرب، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اطلب منک فعل الضرب، اضرب تو مار. ٹھیک ہے. اب اگر اس میں نہیں کا ہوگا تو اس کو نہیں کہتے ہیں. تو ہم نے فعل کو کیسے پہچاننا ہے، تو اس میں یہ چیزیں ہم نے دیکھنا ہے. اب بات صرف یہ ہے کہ یہ اصل فعل ہو گئی، جتنا ذکر ہو گئی یہ اصل فعل. اب ایک فعل کی 2 قسمیں، ایک دوسری قسم جو ہے اس کو کہتے ہیں شبہ فعل. شبہ فعل ایک ہوتے ہیں فعل، ایک ہوتے ہیں شبہ فعل. تو فعل یہی فعل ماضی مضارع یہ اصل فعل ہے. اس جدھر بھی آئیں گے اس کو فعل فاعل، جس طرح کے ضرب یضرب اسی طرح اس کی ترکیب بنائیں گے. لیکن جدھر پہ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم فاعل، اسم مفعول
صفت مشبہ، اسم تفضیل، مصدر، تقریباً 7 قسم کے. یہ شبہ فعل ہے. شبہ فعل کے لیے کچھ قواعد ہے علم النحو میں کہ اسم فاعل اور اسم مفعول، جب یہ اسم فاعل اور اسم مفعول جب اس کے اوپر الف لام داخل ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی 2 شرائط ہیں. پہلی شرط شبہ فعل کی یہ 2 شرائط ہے. ایک یہ کہ ان سے پہلے یہ یا تو یہ حال اور استقبال کے معنی میں ہو. دوسری بات یہ کہ ان سے پہلے چیزوں میں سے کسی ایک کے اوپر انہوں نے اعتماد کیا ہو. اعتماد کا کیا مطلب؟ یہ مبتدا کے لیے خبر بن رہا ہو، موصول کے لیے صلہ بن رہا ہو، موصول کے لیے صفت بن رہا ہو. یہ اس اعتماد کا استفہام، اس کے شروع میں حرف استفہام ہو، تو ان چیزوں میں سے پہلے ہوں تو اس کو پھر شبہ فعل کریں گے. یہ بھی جس طرح کہ صحیح فعل عمل کرتا ہے اسی طرح شبہ فعل بھی عمل کرتا ہے. تو باقی تفصیل بڑی بڑی کتابوں میں ہے. فعل میں آ جائیں تو یہ چیزیں ہم نے اس میں دیکھنا ہے. پھر یہ کل ملا کے تقریباً فعل کی کل اعتباری صیغہ کے 7 قسمیں، جس کو 7 اقسام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ 7 اقسام کہتے ہیں. 7 اقسام، جس میں ایک صحیح، محموز، اجوف، ناقص، مضاف، لفیف، مفروق اور مقرون. تو یہ چیزیں ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں 7 اقسام. اب فعل ماضی ایک لفظ سے آ گیا. ویسے ثلاثی مجرد اور جتنے بھی ابواب ہیں وہ کل 23 ابواب ہوتے ہیں. 6 صحیح ثلاثی مجرد کے، اور پھر اس کے بعد پہلے سی کی 2 قسمیں، ثلاثی، رباعی. ثلاثی 3 حرفی کو کہتے ہیں، رباعی 4 حرفی کو کہتے ہیں. پھر ثلاثی کی 2 قسمیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی. رباعی مجرد، رباعی مزید فی. تو ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہے. پھر ثلاثی مزید فی کی 2 قسمیں ہیں، با حمزہ وصل، بے حمزہ وصل. با حمزہ وصل، با حمزہ وصل اور بے. تو با حمزہ وصل کی 9 ابواب، بے حمزہ وصل کی 5 ابواب. تو 5 اور 9 کتنے ہو گئے؟ یہ 14 ہو گئے. 14 اور 6 20 ہو گئے. اور اس کے بعد رباعی مجرد، رباعی مزید فی. رباعی مجرد کی ایک ہی بار کے باثر و باثر ہو، تو یہ 21. اور رباعی مزید فی کی پھر 2، باب فعل اور ہاں. تو یہ تقریباً 2 ابواب یہ ہو گئے. تو کل 23 ابواب ہے. کتنے؟ 23 ابواب میں سے یہ 7 اقسام کے 23 ہر صحیح سے، محموز سے، اجوف، ناقص، مضاف، لفیف، مقرون اور مقرون، ان سب سے آتے ہیں. ایک لفظ آ گیا تو ہم نے اس میں یہ چیز دیکھا ہوگا کہ یار یہ صیغہ کون سا ہے، اس کا بیس اس بات کون سا ہے، اور یہ 7 اقسام میں کیسا. واخر دعوانا